بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے اسلامک سالو کوسچن کو پیارے دیکھنے والے خیریت سے ہوں گے۔ یہ ویڈیو اسلامک سوالات پر مبنی ہے، امید ہے آپ کو پسند آئے گی۔ تو سوال ہے، وہ کون سے صحابی تھے جو بغیر غسل جنابت غزوہ احد میں شریک تھے اور جو غسیل ملائکہ کے لقب سے مشہور ہوئے؟ جواب ہے حضرت حنظلہ بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ پاک نے حضرت یونس علیہ السلام کو کس لقب سے نوازا اور یہ لقب کس وجہ سے ملا؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو ذو النون کے لقب سے نوازا اور یہ لقب آپ علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی وجہ سے ملا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے آخر میں کس عورت سے شادی کی؟ ابن سعد کہتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری بیوی حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ بنت حارث تھیں، جن کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کسی اور سے نکاح نہیں فرمایا۔ سوال ہے، اللہ تعالیٰ نے کن دو چیزوں پر غمگین ہونے سے منع فرمایا ہے؟ جواب ہے تکلیف آنے پر اور جو کچھ ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ سوال ہے، باغ ارم کے نام سے کس بادشاہ نے جنت بنائی؟ جواب ہے شداد نے۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں اور بیل کے نشان پر کلک کر کے آل نوٹیفیکیشن آن کر لیں تاکہ آنے والی نیو ویڈیو آپ تک جلد پہنچ سکے۔ جزاک اللہ خیر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے تائے کا نام کیا تھا؟ حارث۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کتنے معجزے عطا فرمائے تھے؟ اللہ پاک نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو 4 معجزے عطا فرمائے تھے۔ وہ کون سے صحابی ہیں جو ہجرت کے بعد سب سے پہلے اللہ پاک کو پیارے ہو گئے؟ ہجرت کے بعد سب سے پہلے انتقال جن صحابی کا ہوا وہ کلثوم بن حدم رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ یہ ہجرت کے بعد کچھ دیر ہی زندہ رہے۔ ان کے بعد حضرت اسد رضی اللہ تعالی عنہ بن زرارہ کا انتقال ہوا۔ سوال ہے، بتائیں شداد کے زمانے میں کون سے نبی مبعوث تھے؟ جواب ہے حضرت ہود علیہ السلام۔ سوال ہے، بتائیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کس خاندان سے تعلق رکھتے تھے؟ جواب ہے بنو امیہ خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ بتائیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت کب ہوئی؟ ولادت نبوی سے 2 سال اور چند ماہ قبل۔ سوال ہے، توریت جن پتھروں پر کندہ تھی وہ پتھر کس نام سے مشہور ہے؟ جواب ہے سرخ یاقوت کے نام سے۔ سوال ہے، حضرت آدم علیہ السلام مرض وفات میں کتنے دن مبتلا رہے؟ جواب ہے حضرت آدم علیہ السلام 11 دن بیمار رہ کر اس دار فانی سے رحلت فرما گئے۔ سوال ہے، حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے سورہ فاتحہ کا ترجمہ کس زبان میں کیا تھا؟
जवाब है फारसी जबान में। हजरत मरियम बिनते इमरान, हजरत आसिया ज़ौजा फिरऔन, हजरत फातिमा बिनते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा और किसको हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया की तमाम औरतों पर फजीलत का खिताब देते हैं? हजरत खतीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा को। सवाल है हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी मुबारक के कितने बाल सफेद थे? जवाब है हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी मुबारक के तकरीबन 19 बाल सफेद थे। सवाल है हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंगे ओहद में जहां 50 तीर अंदाज बिठाए थे उस जगह को क्या कहते हैं? जवाब है जबल रुमात। सवाल है ज़माना जहालियत में अब्दुल काबा किस सहाबी का नाम था? जवाब है हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हो का। सूर की आवाज सुनने वालों को रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहने की नसीहत फरमाई है? सूर की आवाज सुनने वालों को रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील कहने की नसीहत फरमाई है। कुरान की 7 मंजिलें किसने मुकर्रर की? हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुकर्रर की। सवाल है कि सहाबी की शहादत गवाही को आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 शहादतों के बराबर कहा था? जवाब है हजरत खुजैमा रजी अल्लाह ताला अन्हो। किस मंजिल में सूरतों की तादाद 13 है? छठी मंजिल में। कौन सा कपड़ा मर्दों के लिए पहनना हराम है? रेशमी। सवाल है वो कौन सा कलमा पढ़ने से इंसान दाखिले इस्लाम होता है? जवाब है पहला कलमा पढ़ने से। क्या जन्नत की खालिस और साफ शफाफ शराब हर जन्नती को मिलेगी और इस शराब का नाम क्या है? जन्नत की खालिस और साफ व शफाफ शराब रहीक से तमाम जन्नती लुत्फ अंदोज होंगे। सवाल है मूसा अलैहिस्सलाम के माने क्या हैं? जवाब है निजात दहिंदा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक पर अब्दुल्ला बिन कीमा ने तलवार मारी और उतबा बिन अबी वकास ने पत्थर मारा था, जिससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुद की कड़ियां टूटकर धंस गई थी और दांत कुछ टूट गया। वो कौन से सहाबी थे जिन्होंने खुद की कड़ियां फरते मोहब्बत में अपने दांतों से खींचकर निकाल दी थी? हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह रजी अल्लाह ताला अन्हों ने खुद की कड़ियां फरते मोहब्बत में अपने दांतों से खींचकर निकाल दी थीं। अल्लाह पाक ने किस नबी को बुढ़ापे से बचने के लिए दूध में गोश्त पकाकर खाने का कहा था? हजरत नूह अलैहिस्सलाम के लिए।
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے کس جنگ میں حصہ لیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جنگ فجار میں حصہ لیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فیاض کا لقب کس صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کو دیا؟ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ باغ جنت کے حوض کا ذکر کس صورت میں ہے؟ سورہ کوثر میں۔ پہلی وحی کے موقع پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 بار سینے سے لگا کر کیوں بھیجا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ سینے سے لگنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے لگے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ ام رومان کے بطن سے کون پیدا ہوئے؟ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ سے کیا رشتہ رکھتے تھے؟ چاچا زاد بھائی تھے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی کون سی بیٹی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں تھی؟ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا۔ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کی توبہ کس دن قبول ہوئی تھی؟ دس محرم الحرام کو۔ سوال ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح کا خطبہ کس نے پڑھا؟ جواب ہے حضرت ابو طالب نے۔ روشنی میں آنکھ کی پتلی پھیلتی ہے یا سکڑتی ہے؟ روشنی میں آنکھ کی پتلی سکڑتی ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم میں سب سے پہلے کس صحابی کا انتقال ہوا؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم میں حضرت حارث رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا۔ سوال ہے قرآن پاک میں کھانے کی بہترین چیز کسے کہا گیا ہے؟ جواب ہے شہد کو۔ کس شے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنات کے قرآن سننے کی خبر دی؟ ایک درخت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنات کے قرآن سننے کی خبر دی۔ کس مذہب کے لوگوں کی روح قیامت سے 40 سال پہلے ہی قبض کر لی جائے گی؟ مسلمانوں کی روحیں۔ سوال ہے کون سے نبی ایسے ہیں جنہوں نے شادی نہیں کی؟ جواب ہے 2 نبی ایسے گزرے ہیں جنہوں نے شادی نہیں کی، ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دوسرے حضرت یحییٰ علیہ السلام۔ کون سے نبی پیدا ہونے کے بعد ایک دن میں اتنا بڑے ہوتے جتنا دوسرے بچے 1 سال میں ہوتے ہیں؟
حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ قربانی اور جہاد کا حکم کب آیا؟ 2 ہجری میں۔ سوال ہے مکہ میں کس کے مسلمان ہونے کی خبر پر مسلمان حبشہ سے واپس ہوئے تھے؟ جواب ہے بنو ہاشم کے۔ وہ جانور کون کون سے ہیں جو جنت میں جائیں گے؟ خالد بن معدان سے روایت ہے کہ کوئی جانور جنت میں نہیں جائے گا سوائے اصحاب کہف کے کتے کے، اور علامہ علوسی صاحب روح المانی نے بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا دمبا بھی جنت میں جائے گا، نیز اچھے اچھے جانور بھی جنت میں جائیں گے جیسے مور، ہرن، بکری وغیرہ۔ کون سا درخت یہودیوں کا پتہ نہ دے گا؟ گرکت کا درخت یہودیوں کا پتہ نہ دے گا۔ کون سا کام جس کو کرنے سے انسان کی عمر میں اضافہ ہو جاتا ہے؟ گناہوں سے عمر کم ہو جاتی ہے اور عمر کی برکت ختم ہو جاتی ہے، جبکہ نیکی کرنے سے عمر میں برکت اور اضافہ ہوتا ہے۔ کیا جنات کی تعداد انسانوں سے زیادہ ہے؟ جی ہاں، جنات کی تعداد انسانوں سے بہت زیادہ ہے۔ سوال ہے موت کے بعد کون سی چیز کتنی دیر زندہ رہتی ہے؟ جواب ہے دل 10 منٹ، دماغ 20 منٹ، آنکھیں 4 گھنٹے، جلد 5 دن، ہڈیاں 30 دن، لیکن نیک اعمال ہمیشہ زندہ رہتے ہیں۔ گھر میں جنات کی موجودگی کی 5 نشانیاں کون سی ہیں؟ اچانک گھر میں بدبو یا خوشبو آنا جبکہ کسی نے خوشبو لگائی نہ ہو، گھر میں خون کے چھینٹے گرنا جبکہ کوئی خون والی چیز گھر میں موجود نہ ہو، گھر میں رکھے ہوئے کپڑے خود بخود کٹ جانا، گھر میں کسی کے چلنے کی آواز آنا یا کسی کی موجودگی کا بار بار احساس ہونا، گھر میں بلا وجہ آوازیں آنا جیسے کوئی گزر رہا ہے، یا بھاری چیز کے گھسیٹے جانے کی آواز آنا یا کسی کے ہنسنے یا باتیں کرنے کی آواز آنا۔ ایسی صورت میں گھر کے تمام افراد نماز کی پابندی کے ساتھ ساتھ سورہ بقرہ کی تلاوت کریں اور اپنی استطاعت کے مطابق صدقہ بھی کریں۔ پورے قرآن میں ابی لہب کا ذکر کتنی بار آیا ہے؟ صرف ایک بار۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا زمانہ کب کا کہلاتا ہے؟ ایک روایت کے مطابق حضرت شیس علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیانی زمانہ، جبکہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک حضرت ادریس علیہ السلام کا زمانہ حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت ہود علیہ السلام کا درمیانی زمانہ ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نسلی اعتبار سے کیا تھے؟ ایرانی۔ سوال ہے حضرت لوط علیہ السلام کا اسم مبارک قرآن پاک میں کتنی مرتبہ ہے؟ جواب ہے 26 مرتبہ۔ حضرت یونس علیہ السلام نینوا سے چلے تو کس دریا سے کشتی میں سوار ہوئے؟ دریائے فراز سے۔
सवाल है, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत आदम अलैहिस्सलाम के कितने साल बाद पैदा हुए? जवाब है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत आदम अलैहिस्सलाम के 6125 साल बाद पैदा हुए। ज़बूर कब और किस महीने की किस तारीख में नाजिल हुई? ज़बूर तौरात के 482 साल बाद नाजिल हुई। सवाल है, सुलह हुदैबिया के मौके पर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौन से सहाबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से सफीर बनकर गए? जवाब है, हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हो। कुरान का लफ्ज सबसे पहले किस सूरत में नाजिल हुआ? सूरह मुजम्मिल में। किस सहाबी को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले बैत में शामिल किया? हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हो को। किस मुसलमान को दफन करना हराम है? जिसकी नमाज जनाजा ना पढ़ी गई हो। सवाल है, कौन सा जिन था जो हर नबी की खिदमत में हाजिर हुआ? जवाब है, हामा बिन अलीम। कौन सा अमल औरतों की उम्र में इजाफा करता है? रिश्तेदारों और पड़ोसियों से अच्छा सलूक करना। क्या आप जानते हैं कि अल्लाह के नाम अर रहमान अर रहीम और अल मलिक का मतलब क्या है? अर रहमान का मतलब निहायत मेहरबान बेहद रहम करने वाला। अर रहीम का मतलब बड़ा मेहरबान रहम वाला। अल मलिक का मतलब हकीकी बादशाह। सवाल है, मुनकिर नकीर कब्र में कितने सवाल करते हैं? जवाब है, 3। सवाल है, वो हज जो जुम्मा के दिन पढ़ा जाए क्या कहलाता है? जवाब है, हज अकबर। सवाल है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में कुल कितने उम्रे किए? जवाब है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिंदगी में 4 उम्रे किए। हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीमारी के दौरान किसने नमाज पढ़ाई? हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीमारी के दौरान नमाज पढ़ाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कौन सा फूल पसंद था? मेहंदी का। सवाल है, ईमान और अमाल की सीढ़ी किस कलमे को कहा जाता है? जवाब है, कलमा तैयबा को, पहला कलमा। सवाल है, बताएं अल्लाह ताला ने अंबिया कराम पर कितनी किताबें नाजिल फरमाई? जवाब है, 100 सहीफे और 4 किताबें।
سوال ہے بتائیں پاجامہ اور کنگھی کس نبی کی ایجاد ہے؟ جواب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ تعلیم وحی کے ذریعے حضرت داؤد علیہ السلام نے کیا ایجاد کیا تھا؟ ذرا بکتر ایجاد کی تھی۔ حضرت ادریس علیہ السلام کس کے دور میں پیدا ہوئے؟ حضرت ادریس علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے دور میں پیدا ہوئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایک چونٹی نے ملاقات کے دوران کیا تحفہ دیا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام سے گفتگو کرنے والی چونٹی کے مختلف نام ذکر کیے گئے ہیں۔ تاہیہ جزمی، علامہ علوسی یعنی صاحب روح المانی اور صاحب تفسیر مظہری نے باروایت ضحاک نقل کیا ہے کہ اس چونٹی کا نام تاہیہ یا جزمی تھا، اور بعض نے منظرہ بتایا ہے، اور اسی چونٹی نے آپ علیہ السلام کو ایک بیر بطور ہدیہ پیش کیا تھا۔ سوال ہے حضرت مریم علیہ السلام کا اسم مبارک قرآن پاک میں کتنی مرتبہ آیا ہے؟ جواب ہے 12 مرتبہ۔ سوال ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے کس صحابی کی نماز جنازہ پڑھائی؟ جواب ہے حضرت اسد بن زرار رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی صاحبزادی کا نام بتائیں۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ سوال ہے زبور کس زبان میں نازل ہوئی؟ جواب ہے اس سلسلے میں صاحب عمدۃ القاری نے یہ نقل کیا ہے کہ قرآن کے علاوہ تمام کتابیں عبرانی زبان میں نازل ہوئی تھی۔ صلاۃ الجنازہ میں کتنی تکبیریں پڑھی جاتی ہیں؟ صلاۃ الجنازہ میں 4 تکبیریں پڑھی جاتی ہیں۔ سوال ہے قرآن کو خدا کی مخلوق کون سمجھتے تھے؟ جواب ہے معتزلہ۔ کس صحابی کو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ دفن کیا گیا؟ حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ کس مشہور اسلامی مفکر کو معلم ثانی کہتے ہیں؟ الفارابی کو۔